الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ کچھ اور مثالوں کا ذکر کریں گے. آج ہم 2 مثالیں بیان کریں گے جو بنیادی طور پر غیر اللہ کو پکارنے والوں کے بارے میں ہیں، اور پہلی مثال میں کفر کرنے والوں کی مثال بھی دی گئی ہے اور ان کی بے بنیاد دلیل کہ وہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 تھی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یہاں پر ان کافروں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اور نور اتارا ہے اس کی پیروی کرو، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو فالو کرو، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچی ہے، تو وہ ضد اور مخالفت میں پڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو ان عقائد اور نظریات کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی بجائے ترجیح دیتے ہیں کس چیز کو؟ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس منطق کا انکار کیا، ان کی اس دلیل کا رد کیا جس میں حیرت بھی ہے اور تعجب بھی ہے کہ کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہدایت اور نور میں سے کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور اس حق کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں جس حق پر اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو اس بھیڑ چال اور اندھی تقلید پر حیرت ہے کہ ان کی عقل اور بصیرت کہاں ہے، عقل اور فہم کہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس روگردانی اور گمراہی کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے طریقوں پہ اڑے ہوئے ہیں وہ اور ہدایت کی پیروی سے انکار کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ان کی روگردانی کرنے کی مثال ایسے ہی ہے۔ مثل سے مراد یہاں ان کی صفت اور حالت ہے، یعنی ان کافروں کی صفت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا حال یہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثل کا لغوی اور اصلی معنی مثل کے معنوں میں ہے، یعنی مانند کے۔ مثل اور نظیر اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی طرح ہوتی ہے، اور مثال کو بطور استعارہ، بطور صفت یا بطور حالت یا بطور قصہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی ان کی حالت کو ایک قصے کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں یعنی پہلی آیت میں ان کی جو حالت بیان کی گئی ہے یا جو ان کا خیال اور نظریہ بیان کیا گیا ہے اس کا اب یہاں قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو مثل الذین ومثل الذین کفروا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، یعنی حق کو چھپایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا، کیونکہ سب سے بڑی سچائی اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، اور سب سے بڑا کفر اس کے وجود کا انکار یا پھر اس کی ہستی کے انکار کے علاوہ اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام یا توحید کی دعوت کا انکار ہے جو پیغمبر لے کر آئے۔ تو جو لوگ اس حال میں ہیں ان کا حال کیا ہے؟ کمثل، مانند مثال، الذی، اس شخص کے ہے، ینعق، جو پکارتا ہے۔ ینعق کا لفظ نعیق سے ہے۔ نعیق کہتے ہیں چیخ کو، کہا جاتا ہے نعق الراعی بالغنم، چرواہے نے بکریوں کو اونچی آواز سے بلایا، چیخ کر بلایا، ڈانٹا، کیونکہ وہ اتنے آرام سے سننے والی نہیں ہوتی، لہٰذا جب وہ انہیں چرواہا بلاتا ہے تو خوب شور کرتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ چرواہے کس طرح کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اگر عملی زندگی میں اب جا کر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو وہ بہت زوردار قسم کی آواز ہوتی ہے، ایک طرح سے ڈانٹ کی آواز ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کوئی آواز ان کو ہانکنے کی ہوتی ہے اور کوئی ان کو واپس لانے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ینعق بما لا یسمع، ان کو پکارتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، الا دعاء و نداء، مگر پکارنا اور آواز دینا۔ اب یہ کون ہے جن کو وہ پکارتے ہیں؟ اس کا ایک معنی تو یہی بتایا گیا کہ اس سے مراد، اگر راعی سے مراد چرواہا لیا جائے تو پھر چرواہا کس کو پکارتا ہے، کس کو آواز دیتا ہے؟ مویشیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو، بھیڑوں کو۔ تو ان لوگوں کی مثال اس انسان جیسی ہے جو جانوروں کو بلاتا ہے تو وہ اس کی آواز کو صرف ایک پکار کی طرح سمجھتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بس جانوروں کو ایک آواز ہی آتی ہے جو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے معنی نہیں سمجھتے، اس کے الفاظ نہیں سمجھتے، صرف وہ ایک آواز کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور جس طرف کو آواز جاری ہوتی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دعا اور ندا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
ایک قول ہے کہ دعا کا لفظ قریب کے شخص کو آواز دینے کے لیے ہوتا ہے اور ندا کا لفظ دور کے لیے بولا جاتا ہے، ایک قریب اور ایک بعید۔ اسی طرح دعا اور ندا دو الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں۔ دعا ایسا پکارنا ہے جس کے ذریعے بکریوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، جو کہ ڈانٹنے پر دلالت کرتا ہے، ڈانٹ ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب چرواہا ان کو ڈانٹتا ہے، یعنی اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ۔ اور ندا کا مطلب ہے ان پہ اس طرح آواز بلند کرنا کہ وہ اپنی چراگاہ کی طرف اکٹھی ہو جائیں، وہ جو پھیلی ہوئی تھی، باہر نکلی ہوئی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی، وہ واپس آ جائیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ چرواہے صبح کے وقت بکریوں کو لے کے نکلتے ہیں، تو جب لے کے نکلتے ہیں تو ایک آواز سے نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس لا کے ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک طرح سے۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرغیوں کو بلانے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، بلی کو بلانے کی ایک آواز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جانوروں کو پکارنے کی، جیسے جو لوگ کتا پالتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بعض اوقات ان کا نام لیتے ہیں یا بعض اوقات مخصوص قسم کی آوازیں بناتے ہیں، تو جس کے ذریعے وہ اس آواز کو بس فالو کرتے ہیں کہ ایک اس طرح کی آواز آ رہی جس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ دعا مخصوص آواز ہے اور ندا عام آواز ہے، یعنی جب کسی مخصوص چیز کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں، یعنی نام کے ساتھ جیسے پکارا جاتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ کہہ کے۔ اور ندا عام آواز ہوتی ہے جس میں ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، مناجات جیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کانٹیکس میں انسان بعض اوقات مویشیوں کے نام رکھ لیتا اور ان کو نام لے کے پکارتا ہے، تو جب وہ ان کا خاص نام لے کے پکارتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بھاگے چلے آتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے سے مانوس کیا تھا، پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا، پھر ان کو اپنی طرف بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ جبکہ ندا تمام مویشیوں کے لیے ہوتی ہے مجموعی طور پر، اس کا یعنی اس کے ساتھ کسی ایک جانور کو دوسرے سے خاص نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافر اس لحاظ سے انہی جانوروں کی طرح ہی ہیں کہ یہ اپنے آبا کی اس حالت کی جس گمراہی پر وہ تھے بلا سوچے سمجھے پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں جس پر وہ تھے، ان کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں یا اپنے لیڈرز جو بھی جن کی بھی یہ پیروی کرتے ہیں، جس طرف وہ بلاتے ہیں اس طرف چل پڑتے ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی یا حق کی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی وہ سمجھتے نہیں، دونوں آوازوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، بس آنکھیں بند کر کے چلے، جس کے وہ عادی ہو چکے اسی پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے بکریاں عادی ہو جاتی ہیں نا، تو ایسے یہ بھی عادی ہو گئے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کو جو صحیح بات ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، جی وائس کنڈیشننگ ہو گئی، یعنی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد انسان مخصوص طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ مثلا گاڑی کے ہارن کی آواز ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، گھر کی بیل بجی ہے تو اس کا ایک خاص مطلب، اس وقت ہم سوچتے تھوڑی ہیں، ہم بیل بجتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس مثال کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کے وقت اس کی مثال کیا ہے کہ وہ بس ایک جانور کی طرح بیہیو کرتا ہے، کہ وہ آواز تو سنتا ہے لیکن معنی نہیں سمجھتا۔ یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے۔ اور اس اعتبار سے راعی سے مراد حق کی طرف بلانے والا داعی
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد جو بھی حق کی طرف، خیر کی طرف بلائے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں خیر کی بات سنتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں. اور جانوروں سے مراد وہ انسان ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے اور وہ سن کے نہیں دے رہے. اس مثال کا ایک اور معنی بھی لیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ کافر کی مثال جو اپنے معبودوں کو پکارتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا لَا يَسْمَعُونَ. تو یہاں ماں کون ہے؟ معبود، اصنام، بت، جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتا ہے. تو اس پکارنے میں اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ جانوروں کا چرواہا ہو، جو جانوروں کی آواز تو سنتا ہے لیکن ان کی بات نہیں سمجھتا. تو یہ بت بھی ان کی بات سمجھتے کچھ نہیں. مثلاً کوئی شخص مرے ہوئے لوگوں کو قبر میں پکارتا ہے تو وہ کیا سنتے ہیں؟ یعنی وہ تو کچھ نہیں سمجھتے، ان تک تو آواز بھی نہیں جاتی. پھر اسی طرح اگر پتھروں کے بتوں کے سامنے جا کر یا لکڑی کے بت کے سامنے جا کر کچھ پکارتے ہیں تو وہ ان کا بما لا یسمع، یعنی ان کو پکار رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا. یعنی اللہ کا بتانا ہی اصل بتانا ہے، اور سچی بات وہی ہے. سم بکم امیون. سم اسم کی جمع ہے. عرب کے لوگ ایسے شخص کو سم کہتے تھے جو سنتا تھا لیکن اس میں عقل نہیں، گویا کہ وہ بہرا ہے. اور بکمن گنگا ہے، یعنی جو خیر کی بات نہ کرے چاہے وہ اس کی زبان ہو، بولتا ہو. اور امیون اعمیٰ کی جمع ہے، جو ہدایت سے اندھا ہو، ہدایت کو نہ دیکھتا ہو، ویسے بے شک دنیا کی چیزیں دیکھتا بھی ہو. تو ایسے لوگ جو کانوں سے ایک بات سنتے ہیں لیکن کچھ سمجھتے نہیں، یہ سمن بکمن، اور حق کی بات بولتے نہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا کائنات کے اندر، دلائل کے اندر. فہم لا یعقلون. تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی بہرے، گنگے اور اندھے ہونے کی وجہ سے وہ ایسی عقل نہیں رکھتے جو خیر و بھلائی والی ہو. یہاں یاد رکھیے کہ ان کے ویسے کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن جو بات انہیں سن کر سمجھنی چاہیے وہ نہیں سمجھتے. یعنی یہ کفار کی مثال ہے کہ وہ بات کو اس کے اصل پرسپیکٹو میں، اصل کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. چونکہ وہ اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کی ہی نفی کر دی. یعنی جب کوئی کسی چیز سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے وہ بنی ہو تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. مثلاً اگر کوئی شخص مالدار ہے لیکن وہ اپنا مال خرچ ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے مال کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے؟ یعنی سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے. یعنی اگر کسی شخص نے ایک خزانہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ سب پڑا ہی پڑا ہے، نہ اس کو خرچ کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کسی پہ صدقہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ گویا وہ اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کان، آنکھ، دل، دماغ اس لیے دیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کے ذریعے اس کو پہچانیں، اس کے کلام کو سمجھیں، اس کی ہدایت کو دیکھیں، اس کی نشانیوں کو دیکھیں. لیکن جب ان سے یہ کام ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ گویا عقل ہے. یعنی یہ سب چونکہ عقل کے یہ دروازے ہیں نا، اصل میں عقل کا تعلق صرف دماغ سے نہیں ہوتا، عقل کا تعلق دل سے ہوتا ہے.
تو دل کے اندر انہی راستوں سے معلومات جاتی ہیں جہاں سے پھر وہ سوچتا سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے. یہ حواس جو ہیں عقل اور شعور اور کسی چیز کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، تو وہ استعمال ہی نہیں ہو رہے. تو بات یہ ہے کہ کفار ہوں یا منافقین، دونوں ہی صم بکم عمیون ہیں. منافقین کے بارے میں پیچھے جو آیتیں ہم نے پڑھی، مثال پڑھی، اس کے آخر میں بھی تھا صم بکم عمیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، واپس نہیں پلٹیں گے. یعنی اب وہ اسلام سے نکل گئے، اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہدایت سے دور چلے گئے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اور یہاں کفار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عقل نہیں رکھتے، ورنہ وہ انکار نہ کرتے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جو پاؤں جیسے ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ لوگ بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں. تو جو شخص بھی غفلت کی زندگی بسر کرتا ہو، جو شخص بھی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو، جو شخص بھی ہدایت کی طلب نہ رکھتا ہو، ہدایت کی طرف جانے والا رستہ اختیار نہ کرتا ہو، ہدایت کے لیے آنے والی پکار پہ لبیک نہ کہتا ہو، پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جس کا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. یعنی جس طرح جانوروں کو باتیں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی. ایمان کی طرف دعوت دینے والا، دین کی طرف دعوت دینے والا، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا جب ان کو پکارتا ہے تو یہ اس پکار کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے اگر آپ کسی جانور سے بات کریں، مثلا بلی وغیرہ تو ہر ایک نے گھر میں دیکھی ہوگی، پیٹ رکھا ہوگا، اگر آپ اس سے بات کریں، یعنی اتنی بعض اوقات اتنی معصوم، کیوٹ، خوبصورت ہوتی، اتنی گہری آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، چھوٹی سی آرٹ بھی سن لیتی ہے سب، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں اپنی زبان میں، انگریزی میں کریں، کسی بھی زبان میں کریں، تو وہ آپ کو دیکھتی تو رہے گی لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی. تو اسے حیرت ہوتی ہے نا، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ان کا بھی سر کھولے تو دماغ نکلے گا اس میں، ان کا بھی دل ہے. وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی اور ان میں نہیں رکھی؟ وہ صرف ان کی عقل صرف اتنی کام کرتی ہے جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے. تو جانوروں کی عقل بھی بس اتنی، جانوروں کی طرح ایسے انسانوں کی عقل بھی بس اتنی کام کرتی ہے جس میں ان کو اپنے مفاد اور اپنے فائدے کی کوئی بات سمجھ آتی. یعنی کچھ لوگوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات بتائیں، دین کی بات بتائیں، وہ سمجھنے کے گویا کہ انہوں نے سنی نہیں. لیکن اگر آپ ان کو کوئی کھانے پینے کی یا ان کو کوئی فیشن کی یا ان کو کوئی ان کی مرضی کی بات بتائیں تو ان کے دماغ اور دل، دماغ، آنکھیں، کان، ہر چیز خوب کام کرے گی. تو یہاں پر بات یہی کی جا رہی ہے کہ جس طرح جانور صرف مطلب کی بات ہی سنتا ہے، لا دعا و ندا، اسی طرح یہ کفار بھی صرف اپنے مطلب، اپنے فائدے، اپنی مصلحت کی بات ہی سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کی آواز کو نہیں سمجھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف جو بلا رہا ہے اس کی بات کو نہیں سمجھتے. تو پھر ایمان کہاں سے لائیں گے، ہدایت کہاں سے پائیں گے، عمل کہاں سے کریں گے؟ اگرچہ بات صرف کفر کرنے والوں کی جا رہی ہے، لیکن بعض لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ہدایت کی کسی بات کی طرف بلائیں تو ان کا رسپانس ڈسکریجنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہی نہیں. منافقین کا حال کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے لیکن ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی نکل آتے تھے.
یعنی اسی طرح کچھ لوگوں کو قرآن کی آیات سے سنائی جائیں، بتائی جائیں، کچھ نہیں سمجھتے. اور جب میں اس کو تیار کر رہی تھی اس لیسن کو، تو مجھے ایک دم اتنا ڈر لگا کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں اور وہ بھی ان کے لیے صرف ایک آواز ہوتی ہے، الا دعا و ندا ہوتی ہے. وہ آیت کیا کہہ رہی ہے کچھ پتہ نہیں. کتنا ڈرنے کا مقام ہے. مطلب کے وقت سن لیتے ہیں، بیمار ہو جائیں، مشکل آ جائے. ہاں، سن لیتے ہیں، وہ بھی صرف الفاظ سنتے ہیں نا. الفاظ کہہ کیا رہے ہیں آپ کو، یہ نہیں سنتے. مطلب یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم بہت گہرائی میں جا کر ہی سنیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو لفظ ہمارے کان کو ٹکرائے تو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ کہہ کیا رہا ہے. اور اس طرح کی لسننگ جو ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ دل میں اتر ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان رک ہی جاتا ہے. بعض لوگ پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن ایک جملہ بھی نہیں سمجھتے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی آواز ہمارے لیے صرف دعا اور پکار ہی رہ جائے. اسی طرح ہر وہ شخص جو ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اصلاح چھوڑ کے فساد کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنی انسنی کر دیتا ہے، اور وہ جانوروں کے ریوڑ میں، انسانوں کی بھیڑ میں، جدھر گو ود دا فلو، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہی چلتا چلا جا رہا ہے اور سمجھنے کی کچھ کوشش نہیں کرتا. تو یہ بھی ناسمجھی کی زندگی بسر کرنا اسی میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو شخص بھی حق سننے سے بہرا، گنگا اور اندھا ہو، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ جو آیات کو جھٹلا دیتے ہیں وہ بھی گنگے اور بہرے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. سورۃ الانعام 39 ہے یہ. ایسے لوگوں کو ان کے اعضاء کسی کام نہیں آتے، یعنی آنکھ، دل، کان کام نہیں آتے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی. ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کام ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یعنی ہم نے انہیں دنیا میں ایسا بسایا تھا کہ تمہیں ویسا نہیں بسایا. ان کے پاس وہ کچھ تھا دنیاوی ترقی کے اعتبار سے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں، دل دیے مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. بھئی اتنا کچھ تو کر لیا، اتنی ترقی کر لی، تو فائدہ کیسے نہیں اٹھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل، دماغ، ان کو کچھ دل اور آنکھیں، کان کام ہی نہیں آئے. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو بعض اوقات انسان حق کا مذاق اڑاتا ہے، دین والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، زیادہ عقل مند ہے، زیادہ دنیا کے بارے میں جانتا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے 14 سال پرانی باتیں پڑھنے سننے کی. لیکن پھر الٹیمیٹلی انجام تو خسارہ ہے. اولئک هم الخاسرون. پیدا اللہ نے کیا، جانا اس کی طرف ہے، اگر اسی کی اطاعت اور عبادت نہیں کی تو کیا لے کے ساتھ گئے؟ پھر ہمارے آنکھیں، کان، دل یہ کس کام آئے اگر ان سے ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. تو یاد رکھیے ایسے اندھے بہرے ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. سورۃ یونس میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. سورۃ روم میں آتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پہ لانے والے ہیں، آپ نہیں سناتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں. فہم مسلمون. یاد رکھیے صرف سن کے انٹلیکچولی سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ پھر ان کے آگے
سر نہ جھکا دیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے لبیک، اب میرا طرز زندگی اسی کے مطابق ہوگا۔ اور جہاں تک اس مثال کا دوسرا معنی ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارنا ایسے جیسے جانوروں کو پکارنا، یا بتوں کو پکارنا ایسے جیسے ناسمجھ جانوروں کو پکارنا جو بات سمجھتے نہیں، تو یہ بت بھی اور غیر اللہ جن سے وہ دعائیں مانگتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہاں ایک دوسرا معنی بھی اس آیت کا اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ کافروں کی اس وقت کی حالت ہے جب وہ بتوں کو اپنی ضروریات کے لیے پکارتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ان بتوں کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ پکارنے والا ایسے جانوروں کو پکارتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو بتوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، یہ دوسرا معنی ہے یہاں، یعنی ان کی دعائیں بیکار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہاں جا کر ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی بعض لوگ مسجد نہیں جائیں گے، حرم نہیں جائیں، کعبہ نہیں جائیں گے، اللہ کو اس طرح نہیں پکاریں گے، بلکہ جا کے قبر والے کو پکاریں گے، یا غوث یا فلان جیسے نام رکھے ہوئے لوگوں نے غیر اللہ کے۔ یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے، جبکہ مشرکین مکہ تو وہ یا حبل یا لات یا منات ان کو پکارتے تھے، تو وہ تو پتھروں کے صنم تھے۔ تو مجھے تو ایسے لگتا پتھر کے صنم کو پکارنا ایسے جیسے دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے کہے اے دیوار میرا یہ کام کر دو، تو دیوار کیا کرے گی؟ یہ اتنی موٹی سی بات ہے نا، لیکن عقل میں آتی ہے نا، ایسے کہ اگر میں اپنے بچے کو بلانے کے بجائے کہ ادھر آؤ پانی لے کر آؤ، میں کہوں دیوار تم ادھر آؤ میرا یہ کام کرو، تو دیوار نے کیا کرنا ہے؟ لیکن وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو کبھی ان کی پکار سنی جاتی ہے، تو یہ دراصل ان کے لیے بطور ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، یعنی ان کی رسی دراز کر دی گئی کہ تھوڑا اور آگے نکل جائیں غلط کاموں میں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ان کے مقدر میں ہوتی ہے وہ چیز، یعنی اگر وہ نہ بھی مانگتے تو وہ چیز ان کو مل جاتی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ضروریات تو پوری کرنی ہے، وہ کرتا ہے، بہت سی چیزیں ہم نے مانگی نہیں پھر بھی اس نے ہمیں دی۔ حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات کہ ہم نے سوچا ہی ہوتا ہے، ابھی مانگا نہیں ہوتا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ہر دل میں خیال آتا ہے اور اچانک وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم مانگتے ہیں تو دعا پوری ہو جاتی، بعض اوقات ہم مانگتے بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتے اور پھر بھی وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مانگنے کا کہا نا کہ مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا خوبصورت انداز ہے کہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ محسن ہوتا ہے۔ تو جب ہم مانگتے ہیں اور وہ دیتا، ہماری دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت اور عظمت اور بڑھتی ہے، ہمیں اس کی پریزنس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہے۔ تو بہرحال پہلا معنی کیا ہے اس میں؟ الذی ینعق سے مراد انبیاء ہیں، اور دوسرا الذی ینعق کے مقابل کافر ہیں۔ انبیاء کے مقابلے میں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کفار ہیں، اور دوسرے کفار جن کو پکارتے ہیں اس کے مقابل بت ہیں۔ اور یہ دونوں معنی ہی درست ہیں، یعنی دونوں معنوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ یعنی اصول اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب کسی آیت میں دو معنی پائے جاتے ہوں اور ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہ کرتے ہوں تو دونوں معنی ہی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ وسعت ہوتی ہے اس کلام کی، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ بہت سے لوگ اس میں خواہ مخواہ کنفیوز ہوتے ہیں، اچھا پھر یہ معنی ہے یا وہ ہے، یہ لوں یا وہ لوں، اور قرآن کی یہ بھی قرآن سے ہی بات بتا رہا ہے، وہ بھی قرآن سے بتا رہا ہے، یہ کچھ بتا رہا ہے، یہ وہ کچھ بتا رہا ہے۔
اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. اگر وہ دو بتانے والے ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتے تو خیر ہی خیر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام کو ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس کے اندر وسعت رکھ دی. تو اس وسعت کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 ہے. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی کو ہی پکارنا برحق ہے، اور وہ لوگ جو اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے سوا کو پکارتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اسے پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی دعا محض گمراہی کی طرف ہی جاتی ہے. یہ مثال ان آیات کے بعد آئی ہے جن میں اللہ کی عظمت کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ ان میں اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کی کامل ربوبیت کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 سے 13 تک ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، یہ وہو شدید المحال تک. اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا، نہایت بلند ہے. برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے. اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے کئی آنے والے پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں. وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے. ان باتوں کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کرانے کے بعد کہ وہ کون ہے، کیا کچھ کرتا ہے، کیا اس کی قدرت ہے، کیا قوت ہے، کیا عظمت ہے، اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. تو جب ان آیات میں ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات پوشیدہ چیزوں کے بارے میں اللہ کے کمال علم کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں نا ان میں تو آپ دیکھیں گے کہ رات کو چھپنے والا، پھر پہرے دار جو حفاظت کر رہے ہیں، پھر ہر مادہ جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، جنین وغیرہ. پھر کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک ان کے دلوں کا حال نہ بدلے، تو دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے. پھر اسی طرح بادلوں سے جو بارش کا سلسلہ ہے، گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم تو نہیں سمجھتے ان کی تسبیح، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے. تو یہ
یہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کمال علم کی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتہ، کسی اور مخلوق کو نہیں پتہ، وہ اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، یعنی مادہ کے پیٹ میں جو جنین اور حمل ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، صحت مند ہے بیمار ہے، کس رنگ کا ہے، کس شکل کا ہے، کس عمر کا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے. کب وہ گرو کرتا ہے، کب اس کی گروتھ رک جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے. اس کو کیا بیماری لگ جاتی ہے اندر ہی اندر، کیوں لگ جاتی ہے، اللہ ہی کو پتا ہے. کہ بعض اوقات ڈاکٹر سے پوچھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس کی ریزن نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہو گیا. پھر آپ دیکھیے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، یعنی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بہت بڑا، بہت بلند ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ کے لیے برابر ہے جو بات اونچی چھپا کے کرے اور جو ظاہر کر کے کرے، جو رازداری سے بات کرتے ہیں، جو بلند آواز سے بول کے کرتے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں گناہ چھپاتے ہیں اور جو دن کی واضح روشنی میں گناہ کرتے ہیں. اللہ کے لیے سب برابر ہے، سب کچھ جانتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تمہیں دکھاتا ہے بجلیاں خوف اور طمع کی حالت میں، یعنی لوگوں کو اس میں امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی. یعنی یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا ہے. پھر اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ بادل پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بارش برساتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یعنی رعد کی تسبیح کرنا اور فرشتوں کی تسبیح کرنا، اور پھر صواعق کا بھیجنا یعنی کڑاکوں کا بھیجنا. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ساری قدرتیں اور لوگ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو ان تمہیدی آیات کے بعد پھر توحید الوہیت کا ذکر ہے اگلی آیت میں، اور توحید ربوبیت کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری نشانیوں کو دکھا کر سمجھا کر پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو میں جو لام ہے یہ استحقاق کا ہے، یعنی اللہ ہی کا حق ہے. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ پکار میں دعا میں عبادت بھی ہوتی ہے. ایک دعائے عبادت ہوتی ہے، ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے، یاد رکھیے. یعنی ایک اللہ کو پکارنا عبادت ہوتا ہے اور ایک اپنا سوال پیش کرنا ہوتا ہے. یعنی اللہ ہی کو پکارنا، دعا کرنا، اس کی عبادت کرنا، بس یہی حق ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حق کی طرف پکارتا ہے، یعنی حق کی پکار کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو حق کی پکار کی طرف بلاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی پکار. تو گویا اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے ڈرا جائے، اسی سے امیدیں باندھی جائیں، اس سے محبت کی جائے، اس کی طرف رغبت رکھی جائے، اسی سے خوف کھایا جائے، اس کی طرف ہر مشکل میں رجوع کیا جائے، اسی پہ توکل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا الہ ہونا برحق ہے، یعنی وہی اصل الہ ہے. اس لیے سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ کرو، کسی اور کے اوپر، کسی اور کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر آیت کے شروع میں لہو آیا ہے، جار مجرور، اور اس کو مبتدا پہ مقدم کیا گیا ہے. مبتدا کیا ہے؟ دعوت الحق. ہونا تو یہ چاہیے تھا دعوت الحق لہو، لیکن لہو دعوت الحق یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. جب جار مجرور پہلے آ جاتا ہے تو مخصوص ہو جاتی ہے بات، یعنی صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، کسی اور کو پکارنا درست نہیں. اور یہ علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جس کا حق مؤخر کیا جائے،
جس کا حق مؤخر کیا جائے خود اس کو مقدم کرنا یہ تخصیص کا فائدہ دیتے. چلیں اگر آج سمجھ نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کچھ سال بعد سمجھ آ جائے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو اس کے سوا کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے. والذین یدعون، یہاں یدعون میں واو کی جو ضمیر ہے مشرکین کی طرف لوٹتی. من دونہ، اس کے سوا ہا ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے. لا یستجیبون یعنی نہیں وہ جواب دیتے، اس میں ضمیر جو ہے واو کی یہ بتوں کی طرف لوٹتی. ٹھیک ہے، یعنی یدعون من لا من دونہ لا یستجیبون، پکارتے ہیں مشرک اور نہیں جواب دیتے ان کے معبود. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں ذوی العقول کی ضمیر کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، کیونکہ مشرکین ان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے زبان سے کہ یعنی وہ جو ذوی العقول کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ پتھروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے کہ جیسا کسی کا کلیم ہے اسی کی جواب میں اس کو، اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا جا رہا ہے، یعنی اسی کے انداز میں اس کو بات سمجھائی جا رہی ہے. لا یستجیبون میں آپ دیکھیے یہ لا جو ہے نا نفی مستغرق ہے، جیسے لام مستغرق کا ہوتا ہے نا الحمد میں، اتنا تو لام استغراق کا ہے، سنا ہوگا آپ نے الحمد. استغراق غرق سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب کو شامل ہے. لا یستجیبون بالکل بھی وہ نہیں جواب دیتے، نہ وہ دنیا میں کوئی خیر پہنچا سکتے ہیں نہ وہ آخرت میں کوئی خیر پہنچا سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اس بات کی نفی کر دی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اور مشرکین کے معبودوں سے اس کی نفی کر دی گئی. خواہ وہ کسی بھی چیز کی پکار ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ذرے برابر بھی. تو ان کا حال کیسے ہے اس کو اب مثال سے سمجھا گیا. الا کباسط کفیہ، ہاں اتنا فائدہ ہوگا جیسے کوئی، الا استثناء کا ہے نا، جیسے کوئی پھیلائے ہوئے ہو کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی ایسے پانی اس تک نہیں پہنچنے والا. ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ دور ہونے کی بنا پر پانی تک نہیں پہنچ سکتے، وہ شخص پانی نہیں پی سکتا، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، کیونکہ اس کا ہاتھ، اس کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. تو جن کو یہ پکار رہے ہیں ان تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہے. وہ کچھ پہنچ کیا، یہ پکارتے بھی رہے تو ان تک پہنچتی ہی نہیں بات، وہاں سے کچھ فیض حاصل ہونے والا نہیں ہے ان کو. تو لیبلغ، ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ تاکہ وہ پہنچے، فاہ اپنے منہ تک پانی لے جائے، کیونکہ پیاسا ہے، ضرورت مند ہے، اور شدید پیاس میں انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کو پانی مل جائے، لیکن پانی اس کو نہیں مل سکتا. اسی طرح جو لوگ خود ساختہ معبودوں کو پکارتے ہیں، یہ معبود بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی حاجت کے شدید ترین اوقات میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ خود اس کے محتاج ہیں. جن کو پکار رہے ہیں وہ تو خود محتاج ہیں، اور وہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہی نہیں، ان کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں، کوئی ایبلٹی ہی نہیں. تو یہاں بنیادی طور پر غیر اللہ کو پکارنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہاری یہ کوشش ہے، تمہاری یہ محنت بالکل عکارت ہے، تمہیں اس طریقے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ سے کنویں کے کنارے سے پانی لینا چاہے، یعنی کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور منڈیر تک اس کا ہاتھ بس جاتا ہے، اور وہ پانی کو کہتا ہے کہ تم آ جاؤ میرے پاس، ہاتھ اس کی طرف پھیلا کے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کبھی پانی حاصل نہیں کر سکتا.
اور اگر پانی اس کے ہاتھ پہ آ بھی جائے تو اس کے ہاتھ سے اٹھ کے اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس سے پہلے وہ گر جائے گا۔ اول تو یہ کہ کنویں کا پانی یا دریا کا پانی یا کسی بھی جگہ کا پانی اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ وہ صرف ہاتھ پھیلا کے کہے پانی کو کہ پانی آئے تو نہیں ایسا ہوگا۔ مجاہد کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے پانی کو پکارے اور اس کی طرف اشارہ کرے تو اس کے پاس وہ پانی کبھی نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے پانی کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو جس طرح وہ اس پانی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، جو اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، جو کہ پینے کا مقام ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا محض گمراہی کی طرف ہی جاتی ہے، کیونکہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، ان کی عبادت کرنا، ان کو پکارنا، یہ سب بھی غلط ہے۔ تو جب طریقہ ہی غلط ہو، کام ہی غلط ہو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح؟ مثلا آپ کو ایگزام میں ایک سوال پوچھا گیا، آپ نے سارا جواب ہی غلط لکھا، تو آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 0، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس لیے جو عبادت کا کوئی بھی، عبادت کے طریقے کا کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اور غیر اللہ کے لیے کرنے میں شرک خفی بھی آ جاتا ہے، دکھاوا بھی آ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کام کا اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ الٹا اس کے خلاف بات جائے گی۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر تو مشرکین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دیکھیں نا، ہاتھ پھیلانے کی مثال آخر کیوں دی گئی؟ کوئی اور بھی دی جاتے۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں جو ان کے ہاتھ میں کچھ ڈالنے والے ہی نہیں، ڈال سکتے ہی نہیں، کوئی خیر ان تک واپس آنے والی ہی نہیں، چاہے وہ کتنا بھی پکارتے رہیں، 1000 دفعہ بھی پکاریں، اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وما هو ببالغی، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے یا مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ پانی انسان کی بات سن کر، چاہے وہ کتنی تعریف، پانی تم کتنے اچھے، کتنے ٹھنڈے ہو، کتنے مزے کے ہو، آؤ میرے منہ تک پہنچ جاؤ، بولے بولے بولے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھل کے اس کے منہ تک آ جائے؟ کنویں پہ کھڑے ہو کے آپ کنویں کے اندر کتنی باتیں کریں پانی سے، آپ کی ساری باتیں کہاں لوٹ آئیں گی؟ ایکو واپس آپ کے کانوں تک لوٹ آئیں گی۔ پانی کو کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینے والا، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ تو یہی مثال ان لوگوں کے اوپر چشمہ ہوتی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال لٹاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں بیکار کی کوششیں ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر جو مثال ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے، سراسر گمراہی ہے، اس سے پکارنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کی پکار کی قبولیت ممکن نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔
تو بہرحال دونوں مثالوں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یا جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور دعا میں شرک اکبر ہے، صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، کیونکہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اللہ کے قریب ہوتے ہوئے پھر کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یقین دلائے میں تمہاری دعا سنتا ہوں جب بھی تم مجھے پکارتے ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اتنی کھلی کھلی آیات کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پھر کوئی انسان اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائے اور اس کو پکارے۔ تو پکارنا اسی کو برحق ہے، یعنی جب اللہ کو پکاریں گے تو اسی میں ہی فائدہ ہوگا، رزق اس سے مانگے، اولاد اس سے مانگے، نجات اس سے مانگے، اور یہ پکارنا سب عبادت ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ شرک اکبر کی انواع میں سے ایک قسم یہ ہے کہ مردوں سے حاجتیں طلب کرنا، مردوں سے یعنی قبر والوں سے، ان سے فریاد کرنا، ان کی طرف توجہ کرنا۔ اور دنیا جہاں کے شرک کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یعنی اس دنیا میں جو شرک ہے اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے لو لگا بیٹھے، امیدیں رکھ بیٹھے، وابستگی اختیار کر لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میت کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ اس آدمی کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہو جو اس سے فریاد کر رہا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرتا ہے، یا اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ سفارش کرے۔ اور شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، ظلم ہے، گمراہی کا باعث ہے، باطل پکار ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اصل سچائی وہی ہے، اور یہ کہ بے شک اس کے سوا جس کو وہ پکارتے وہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے۔ غیر اللہ کا سہارا ایک کمزور سہارا ہے، جس کی مزید ایک مثال دی گئی جو آگے آئے گی سورۃ العنکبوت میں، کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ سب سے کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ جانتے ہو، اگر مکڑی کے گھر پہ کوئی سہارا لے تو گرے گا ہی گرے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا انسان جس کسی کو بھی پکارتا ہے وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، نہ کسی کوئی رحمت کرنے کے اور نہ کسی شر کو روکنے کے، اور اصل میں تو وہ پکارنے والے کی پکار سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ تو جو پکارنے والے کی پکار سے ہی غافل ہے وہ مدد کو کہاں سے آ سکتا ہے؟ ان کو پکارنا فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا باعث ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نقصان نہیں پہنچاتی اور اس چیز کو جو اسے نفع نہیں دیتی، وہ تو پتھر ہیں، وہ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب، یعنی انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے، بلا شبہ وہ برا دوست ہے اور برا ساتھی ہے، پھر یہ کام انسان کو ہلاکت میں گرانے والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے جو پہلی مثال سے ثابت ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر بڑوں کی تقلید کرے،
اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلے، اپنے زمانے کے طریقوں پہ چلے، یہاں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہر دور میں لوگوں کا یہی حال رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے قدموں پہ چل رہے ہیں۔ تو آباء و اجداد کی تقلید جو ہے وہ اچھے کاموں میں تو ہو سکتی ہے، وہ پیروی ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ اور ان کی تقلید ان کے غلط عقائد میں یا غلط طریقہ زندگی میں یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسی طرح جو لوگ علم اور ہدایت سے خالی ہوں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان اگر کسی انسان کو رول ماڈل بنائے ہوئے یا کسی کو فالو کر رہا ہے تو دیکھے کہ اس کے پاس کیا علم ہے، کتنا علم ہے اور کس چیز کا علم ہے، اور وہ اس علم پر خود کیا عمل کر رہا ہے۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ اور یہ طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، اور آج کل تو ہر کوئی سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، تو اس وقت کچھ نہ کچھ دعا ضرور مانگے۔ بے شک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر روز کی ایک مخصوص دعا جو سحری بناتے وقت، کھاتے وقت، جو دل میں اللہ کو پکارتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے اور قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ساری مشکلات اور مصائب کو دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی ہوپ دلائی گئی، یعنی اس اللہ کی طرف اپنی ساری امیدیں اور تمنائیں رکھو، اور وہ مانگنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ جب اس سے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو یہ پسند بھی ہے، اور وہ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ وہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو حاجت نہیں دور ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو عنقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد موت آ جائے گی کہ دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا، اس مشکل سے نکل جائے گا۔ پھر یہ کہ دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سکھایا تھا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب مانگو اسی سے مانگو، جب بھی مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو۔ اور پھر یہ کہ خوشحالی میں بھی مانگنا چاہیے اور تکلیف میں بھی مانگنا چاہیے، اور دعا مانگنے سے کبھی عاجز نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کبھی بھی دعا مانگنے سے محروم نہ کرے، اور ہمیشہ اسی سے مانگتے رہیں، اور کبھی غیر اللہ کا خیال تک دل میں نہ آئے کہ کوئی غائبانہ طور پر ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری مشکل دور کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، تکلیف دور کرنے والا بھی وہی ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو کہ قبر کی طرح ہی ہوتا ہے، اس سے اللہ نے ان کو باہر نکال دیا دعا کی بدولت۔ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم،
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت بھی یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ، اور ہم سچے دل سے خالص کرتے ہوئے اس کو پکاریں، لہو دعوت الحق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ بینکاک سنگاپور کے ٹرپ پہ گئی تھی، تو اس وقت میں اور پھر چائنا بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو ان سب شہروں میں اتنا مطلب ترقی ہے، اتنی ایجوکیشن ہے، کمال ماشاءاللہ سے، مطلب ان کی لائف سٹائل دیکھیں، سب کچھ ہے، لیکن عقل مت ماری ہوئی ہے، ہر قسم کا خدا بنایا ہوا ہے۔ کوئی خدا جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے سامنے سگریٹ رکھا جاتا ہے، کہ وہی چائے والا ہے، چائے پیتا ہے۔ اور ہر فلور پہ، میں جس ہوٹل میں تھی اس ہوٹل میں 8 فلور تھے، 8 فلورز پر ڈفرینٹ گاڈز تھے، اور میں نے خود جا کے، میں تھی اور میری جٹھانی، ہم نے خود ان کو جا کے پوچھا کہ تم لوگ اس کو کیوں دیتے ہو؟ پھر ہم دوسرے دن دیکھے تھے، پھر فریش رکھا ہوتا تھا، اور وہ اٹھا کے پھینک دیتے، وہ کھاتا نہیں کوئی تھا، کیونکہ وہ خدا کا ہوتا تھا نا دیا ہوا نذرانہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر درختوں کی پوجا، درختوں پہ کھڑے ہو کے صبح صبح فجر کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہاتھ سیدھا رکھ کے درخت پہ، اور پھر اس سے انرجی لیتے تھے کہ یہ ہمیں انرجی دے رہے ہیں، اور پھر ان سے مانگتے تھے درختوں سے، اور جتنے درختوں کے لیئرز ہوتے تھے اتنی اس کی لائف ہوتی تھی، اتنا وہ بوڑھا درخت ہوتا تھا، تو جتنا بوڑھا ہوتا تھا وہ اتنا بزرگ درخت مانا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور عقل ماری۔ سزا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی، چاہے کہ کوئی مردے کو یہ پوجیں یا کچھ بھی کریں، اور یا پھر بتوں کو، یہ بوجھ ہوتا ہے، بوجھ اور مصیبت بن جاتے ہیں انہی کے لیے، یعنی ان کی خدمتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ کتنی محرومی ہے کہ ان کی تو خدمتیں کرتے رہیں، اور خود کوئی بھی، اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل۔ استاذہ جی، ایک خیال آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ جیسے غیر اللہ کی جو بھی کوئی پرستش کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ان کا بھی نہیں ہوتا، تو یعنی نیت کی بات ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جو لوگ غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے لیکن دے ہیو نو ایکٹیو نیہ، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، گڈ سمیریٹنس جو یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ یو جسٹ ڈو گڈنس فار دا سیک آف گڈنس، تو اس کا بھی کوئی یعنی اینڈ رزلٹ تو نہیں ہے نا، زیرو ہی ہو گیا، غیر اللہ کو پکارا یا کسی کو بھی نہ پکارا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، لازم ہے، ریکوائرڈ ہے، رائٹ؟ یعنی ایک الہاد ہے، ایک شرک ہے۔ جی، الہاد یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود کی نفی کر دیں، اور شرک یہ ہے کہ کسی اور کو بھی ساتھ الہ بنا دیں، تو دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہے۔ اساتذہ، اس میں جو پہلی مثال تھی اس میں تھا نا کہ وہ سمون بکمون سنتے ہیں، اور سننے کی بات تھی اور دیکھنے کی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھی اتنا خوبصورت بتایا ہے، حالانکہ ہم لائٹ ٹریول زیادہ کرتی ہے تیزی سے بنسبت ساؤنڈ کے، لیکن ہم سنتے ہیں، ہمارا دماغ کانشیس برین جو ہے وہ سننے کا پروسیس اس تک جلدی پہنچتا ہے، یعنی ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی جو یہ ہم اندھی تقلید کی بات ہو رہی تھی،
تو وہ اس سے کتنی مناسبت رکھتی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں وہی دل پہ اثر کرتا ہے، وہی دماغ پہ، تو ہم فالو کرتے ہیں. تو بس اللہ زیادہ تعالیٰ سمجھتے. تو آج کل جیسے میں یہ دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہی ہے، ایک چیز اگر وہ بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو لوگ بس اس کو بغیر سوچے سمجھے فالو کرنے لگتے ہیں، اس کے اینڈ نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا. جی بولیے. جی اساتذہ جی، میں یہ سم بکمن عمیون والے کی بات میں جب ریفلیکٹ کر رہی تھی تو ایسا ہوا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے جانوروں کی طرح جانور اپنی مقصد کی بات تو سن لیتے ہیں لیکن ہمارے کسی اور کام نہیں آ سکتے یہ، رائٹ. سو نہ ہی ہماری باتوں کو کوئی ایسا رخ دے سکتے ہیں جس سے ہمیں کوئی حل نظر آئے یا کچھ بات ہماری مددگار بنے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی پیسو قسم کے ہوتے ہیں، جس میں استاد بھی ہوتے ہیں، جس میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، جس میں بڑے ہوتے ہیں گھر کے. جب کوئی بچہ ہے معاملات کی کسی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے تو اپنی بات جب ان سے کرتا ہے تو وہ بات تو سن لیتے ہیں بٹ دے ڈونٹ گیو اینی کائنڈ آف سلوشن. نہ ہی اس کو اس کا حق دلاتے، نہ ہی اس کی کوئی بات ایسی کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹائپ آف پیپل اس میں بھی یہ ہے کہ جو پیسو قسم کے ہوتے ہیں نا، بس اگر ان سے آپ بات بھی کریں گے پھر آپ کہیں گے اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے بیکاز اس نے تو میرا کوئی کبھی مسئلہ حل نہیں کیا، ایون دو کہ وہ آپ کے گھر کا بڑا ہے یا آپ چاہ رہے تھے کہ اس کے تھرو آپ کو حق ملے، مگر انہوں نے سب کچھ اندر ہی اندر رکھا بیکاز ٹو لک گڈ ان فرنٹ آف ادر پیپل کہ یہ بات کریں گے تو لائک ہم بھی برے بن جائیں گے. ایگزیکٹلی. سو اٹس لائک منافقت. جیسے آپ نے پھر بتایا کہ یہ منافقت کی سائن ہے اس کے اندر، کفر اینڈ منافقت دونوں جو یہ سمون بکمون والے لوگ ہوتے ہیں. تو اٹس لائک اٹس ٹو مچ ایوری ویئر. ایون آپ اگر پرنسپل سے شکایت کرو گے ٹیچر کی، وہ کچھ ٹیچر کو نہیں کہے گا. اگر ایک ڈاکٹر کلینک کے اندر کسی ڈاکٹر نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا یا سیکرٹری نے، آپ اس کے اونر سے کہیں گے وہ کچھ بھی ان کو نہیں کہے گا بیکاز اس کو تو وہ چلانا ہی ہے، وہ تو کبھی بھی آپ کا حق نہیں دلائے گا کہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا. سو لائک دس کوالٹی آف پیپل از سو مچ اراؤنڈ اس کہ لوگوں کا اعتبار ہٹ گیا ہے کسی سے مشورہ، یا جو پہلے ایک ہوتی تھی کہ جس سے کنسلٹ کر کے بات کرتے تھے، اب کنسلٹیشن سچی نہیں ملتی، حق نہیں ملتا. سو اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور یہ استغفرک و اتوب الیک جو ہے نا، ہمیں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس رخ پہ جا رہے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں سنجیدہ نہیں ہیں. ہم نے اس کو، اس سارے پینڈیمک کو ایک پینڈیمک ہی لے لیا ہے، یعنی ہم اس کو نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور امتحان کو ختم فرمائے. اس کے لیے بھی دعا کریں رمضان میں، کیونکہ یہ صرف اللہ ہی کے ختم کرنے سے ختم ہو سکتی ہے. اس کے لیے اسی کو پکارنا ہے، وہ ہی سجھائے گا. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. بالکل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.